بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمانا چاہا اور ان کا امتحان لینا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ ان میں سے ایک آدمی برس میں مبتلا تھا، یعنی وہ کوڑھی تھا، اور دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا شخص اندھا تھا۔ جب فرشتہ پہلے شخص کے پاس جاتا ہے جو برس کے مرض میں مبتلا تھا، یعنی جو کوڑھی تھا، فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے، تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو وہ کوڑھی شخص کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اچھی کھال کو اور اچھے رنگ کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ میرے اس مرض کی بنیاد پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، کوئی مجھے اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا، مجھ سے لوگ دور بھاگتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتہ اسے اللہ کے حکم سے ایک حاملہ اونٹنی دے دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ اور پھر فرشتہ اس دوسرے شخص گنجے کے پاس جاتا ہے اور اس سے وہی سوال کرتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو وہ گنجا کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عمدہ بال کو پسند کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر جو یہ بیماری ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے بہت زیادہ گھن کرتے ہیں، مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ تو فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، اور پھر فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ تو وہ گنجا شخص کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ گائے پسند ہے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ اسے ایک حاملہ گائے دے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ اور پھر فرشتہ اس تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو اندھا ہوتا ہے، اس سے بھی یہی سوال کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو وہ اندھا شخص کہتا ہے میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز آنکھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ آنکھ عطا کر دے، کیونکہ لوگ میرے اس عیب کی بنیاد پر مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ تو فرشتہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے جس سے اس کی آنکھ واپس آ جاتی ہے، اور فرشتہ اس سے بھی کہتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ تو وہ نابینا شخص کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ بکری پسند ہے۔ تو وہ فرشتہ اس کو ایک حاملہ بکری عطا کر دیتا ہے، اس کو ایک حاملہ بکری دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ان تینوں کو ان مال میں بہت زیادہ برکت دیتا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ جانور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں مالدار کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا ہے، فرشتے کو اللہ رب العزت بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کا امتحان لو۔ وہ فرشتہ پہلے شخص کے پاس جاتا ہے جس کو برس کا مرض ہوتا ہے، اور اب وہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتہ اسی کی شکل میں اور اسی کی صورت میں اس کے پاس جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میں حالت سفر میں ہوں، میرے پاس جو سامان سفر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں، اس لیے تم اپنے ان جانوروں میں سے مجھے ایک جانور دے دو
تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اس کے بہت زیادہ حقدار لوگ ہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تو وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ شاید تم مجھے بھول گئے ہو، لیکن میں تمہیں نہیں بھولا ہوں۔ تمہیں برس کا مرض تھا، تم کوڑھی تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کوڑھ پن کو دور کر دیا ہے، لیکن تم اللہ کے اس احسان کو بھول گئے ہو۔ تو وہ پھر آگے سے انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اس مال کا میں وارث کسی کے دینے سے نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نسل بعد نسل اس مال کا مالدار ہوا ہوں، اور وہ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے تو بے شک جھوٹا ہے، اللہ رب العزت تجھے پہلے جیسا کر دے۔ اور پھر وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے کہ جو گنجا تھا، اس کے پاس جب وہ جاتا ہے تو وہی سوال دہراتا ہے اور کہتا ہے میں ایک غریب شخص ہوں، میں حالت سفر میں ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے جس سے میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں، اس لیے تم مجھے اپنے ان جانوروں میں سے کوئی جانور دے دو تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ پھر وہ گنجا بھی اس کو وہی جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس اس کے حقدار لوگ بہت ہیں، میں تمہیں ان میں سے کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ بھی دینے سے انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس مال کا وارث نسل بعد نسل ہوں، مجھے اس مال کو کسی نے نہیں دیا ہے۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم بھی مجھے بھول چکے ہو، لیکن میں تمہیں نہیں بھولا ہوں، بے شک تم بھی جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پہلے جیسا کر دے، تم جیسے تھے ویسا ہی اللہ رب العزت تمہیں بنا دے۔ پھر فرشتہ اس تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں ایک غریب شخص ہوں، میں حالت سفر میں تھا، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے کہ جس سے میں اپنا سفر پورا کر سکوں، جس سے میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں، اس لیے تم ان جانوروں میں سے مجھے ایک جانور دے دو جس سے میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ تو وہ اندھا شخص کہتا ہے کہ تم اس میں سے جتنا لینا چاہو لے لو، اور اللہ کی قسم میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ بے شک تم لوگ آزمائے گئے ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے آزمایا ہے، مجھے تمہارے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت تم سے راضی ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں پر غضبناک ہے۔ ہمیں اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنا مال دیا ہے ہمیں اتنے میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے ہم جس چیز کے لیے دعائیں کرتے ہیں اگر ہمیں وہ نہ ملے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، آخرت میں اللہ رب العزت اس کا ہمیں بہترین صلہ عطا فرمائے گا، اور ہمیں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔